نیلسن کے مقامی ہال میں چنار فری ڈائلیسس سینٹر یو کے کی 13ویں سالگرہ کے سلسلے میں ایک خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ واجد خان اور لارڈ نذیر احمد سمیت بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ نیلسن کے مقامی ہال میں چنار فری ڈائلیسس سینٹر یو کے کی 13ویں سالگرہ کی خوبصورت تقریب سجائی گئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ ہر صبح مدینے میں، ہر شام مدینے میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ممبر گورننگ باڈی چنار فری ڈائلیسس یو کے چودھری محمد اسلم بنڈالوی نے ڈائلیسس سینٹر کے اغراض و مقاصد اور گزشتہ سالوں کی کارکردگی پر روشنی ڈالی۔ تقریب سے اپنے خطاب میں لارڈ نذیر احمد اور دوسرے مقررین نے چنار فری ڈائلیسس سینٹر کی تمام ٹیم کو 13ویں سالگرہ پر مبارکباد دیتے ہوئے اس فلاحی سینٹر کے کام کو سراہا اور بھمبر آزاد کشمیر اور گرد و نواح میں بسنے والے لوگوں کے لیے اس سینٹر کو مسیحا قرار دیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شرکاء کا کہنا تھا کہ چنار فری ڈائلیسس سینٹر سے ہزاروں لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور مخیر حضرات کو ایسے فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ چنار فری ڈائلیسس سینٹر بہت ہی زبردست قسم کی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے۔ آج بھی تقریباً 33 وہاں پہ مشینیں ہیں، ڈبل شفٹ کام کر رہے ہیں۔ All of the volunteers for the Chinar Free Dialysis Centre have been working tremendously hard for the last 13 years to make sure that the centre has the support that it needs to carry out the vital work that it needs. آج چنار ڈائلیسس سینٹر کے حوالے سے ایک پروگریس رپورٹ بھی ہمیں انہوں نے دی ہے۔ ماشاءاللہ زبردست محفل وہ یہاں انہوں نے حاجی عارف صاحب اور تمام جو دیگر دوست بزرگ انہوں نے سجائی ہے، کیونکہ یہ کمیونٹی کے جو حصہ ہے، یہ انسانیت کا کام ہے۔ یہ ہر آدمی سمجھتا ہے میں بڑھ چڑھ کے سپورٹ کروں، اور ایسے کام ہونے چاہیے۔ آج کی اس تقریب کا اصل مقصد جو ہے یہ تو ان لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ہے جنہوں نے اس تنظیم کو قائم کیا اور جنہوں نے اس کے ساتھ تعاون کیا۔ چنار فری ڈائلیسس سینٹر یو کے صدر ڈاکٹر محمد اکرام نے تقریب میں شریک تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب لارڈ نذیر احمد صاحب کا، لارڈ واجد صاحب کا، سابقہ ممبر آف یوتھ پارلیمنٹ جناب سجاد کریم کا، لوکل کونسلر کا، کمیونٹی لیڈرز کا، جنہوں نے اس پروگرام میں نہ صرف شرکت کی بلکہ پروگرام کو کامیاب بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ تقریب میں لارڈ واجد خان، لارڈ نذیر احمد، سابق MEP سجاد کریم، لیڈر آف پینڈل کونسل ندیم احمد مہر، چودھری محمد یوسف، چیئرمین چنار فری ڈائلیسس سینٹر یو کے نے شرکت کی۔ تقریب میں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، نیلسن۔ برمنگھم میں قرآن و حدیث کی روشنی میں روحانی علاج کی آگاہی کے لیے مراقبے کی ایک محفل منعقد ہوئی، جس میں علماء کرام کے علاوہ خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کر کے روحانی تسکین حاصل کی۔ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط اور دلوں کو منور کرنے کی غرض سے برطانیہ کے باقی شہروں میں بھی مراقبے کی محفلیں کروائی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں برمنگھم سے سید عابد کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ ظفر مجید اور محمد رمضان دباغ کی طرف سے مراقبہ روحانی محفل سجائی گئی، جس میں نامور اسلامی اسکالر شیخ احمد دباغ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے چلتے ہوئے حاضرین محفل کو مراقبہ کا طریقہ کار بتایا۔ اسلامی سائنٹیفک ریسرچر شیخ احمد دباغ کا کہنا تھا کہ ہم سب کو درست سمت پر پروان چڑھانے کے لیے جدید سائنٹیفک بنیادوں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تاکہ محبت، امن اور بھائی چارے کی فضا پیدا کر کے جہاں لوگوں میں پائے جانے والی ذہنی تناؤ، حسد جیسے بے شمار مسائل پر قابو پایا جا سکے۔
اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ والدین اپنے بچوں پر مصروفیات کی وجہ سے توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ہمارا مسلم معاشرہ جو دوسرے مذاہب کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کورونا وائرس کے بعد روحانی محفلوں کا انعقاد انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح کی آگاہی نوجوان نسل کے لیے دین اسلام سے روشنائی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوں گی۔ A lot of the youth who have grown up in Muslim households never really get to taste the true essence and spirit of the deen, and majority of them are sort of, involved culturally and practicing the deen outwardly only, and that's why a lot of them don't feel that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. And what we teach here and what we taught them in this spiritual gathering, اسپریچول ہیلنگ کا سیشن تھا، یہ بہت خاص سیشن تھا کہ آج زمانے میں کرونا وائرس اور یہ جو معاملے چل رہے ہیں، تو اس کا حل اصل میں یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا جوڑ ملائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دکھائے اور بتائے طریقے ہیں ان کے اوپر ہم آ جائیں۔ That they have been in search of something like this for so long, and they've been to many places, but they have not been able to seek that connection with Allah subhanahu wa ta'ala, or be able to find that solution to their problems or their depression. Come to this event today with my wife. It was a very interesting event. I would recommend all the Muslims out there to come to events like this so we can learn the basics about self-healing, in our everyday life, where we get occupied with work, with family, friends, whatever it may be. Very refreshed and a lot lighter after doing today's spiritual healing session, and I heard about this originally from a friend and I wanted to see what it was all about, and I'm really glad that I attended because I felt a lot better after today's session. اللہ کو یاد کیسے کرے، بس سننا کا طریقہ ہے اور ماشاءاللہ سب کو سیکھنا چاہیے۔ نوجوان نسل کو دینی روحانی تربیت کے لیے علماء و مشائخ کا برطانیہ میں اہم کردار رہا ہے، جس کی غرض سے ہر سال اس قسم کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ محفل کے آخر میں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلنگ میں ایسوسی ایشن آف آئرش پاکستانی فزیشنز اینڈ سرجنز نے کووڈ لاک ڈاؤن کے بعد اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے ایونٹ منعقد کیا، جس میں پی او سی آئرلینڈ کے ساتھ یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ مزید جانتے ہیں فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں۔ کووڈ لاک ڈاؤن کے بعد آئرلینڈ میں کاروباری اور سماجی سرگرمیاں آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ رہی ہیں۔ اسی تناظر میں آئسولیشن آئرش پاکستان فزیشن اینڈ سرجن نے ڈبلن میں اپنی تنظیم سازی کے حوالے سے ایونٹ منعقد کیا، جس میں تنظیم کے ممبران کے ساتھ ساتھ پی او سی کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آپس تنظیم کے عہدیداران نے کووڈ کے دوران پاکستانی ڈاکٹرز اور میڈیکل اسٹاف کی خدمات کو خوب سراہا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آپس تنظیم کے عہدیداران نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی تنظیم مستقبل میں آئرلینڈ میں اسی محنت اور لگن کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانیوں کی حوصلہ افزائی کرے گی، اور اس کے ساتھ دیگر فلاحی تنظیموں، خاص طور پر پاکستانی تنظیموں کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کر کے ملک کا نام روشن کرنے والوں کے لیے کردار ادا کرتی رہے گی۔ آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ، یہ جو ڈاکٹرز کی ایسوسی ایشن ہے ایپس، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے، اور پی او سی آئرلینڈ جو ہے وہ الحمدللہ بہت خوش ہے کہ اتنی اچھی آرگنائزیشن نے جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آئرلینڈ کے اندر۔ یہ جو پاکستانی ڈاکٹر ایسوسی ایشن ہے اور پی او سی ہے، آئی تھنک دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب یہاں پہ، کیونکہ ان ملکوں میں رہ کے اپنے وطن کو، اپنے کلچر کو اور اپنے لوگوں کو سپورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا جو مین مقصد ہے کہ جسٹ ٹو bridge a build between Pakistani and Irish doctors and Irish community, especially for our young doctors, and to create more possibilities. جی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس ہمارے ایونٹ کو رونق بخشی ہے، اسپیشلی ہماری ایکٹیو ٹیم آف ایپس آئرلینڈ۔ Thank you very much for inviting me in AIPPS. It was very nice function and it was for the Pakistani community.
we all have to help each other. तकरीब के शुरका का कहना था कि पिछले 2 साल बहुत सख्त गुजरे हैं और इस तरह की तकरीबात न होने की वजह से परदेश में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन लॉकडाउन के खात्मे के बाद उम्मीद है कि एक तरफ हम समाजी राब्ते भी कायम कर सकेंगे और मिलजुल कर अपनी कम्युनिटी की खिदमत के लिए किरदार भी अदा कर सकेंगे। एप्स आयरलैंड ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में जिस तरह अपनी इंपॉर्टेंस साबित की है, नए आने वाले पाकिस्तानी डॉक्टर जो पहले से मौजूद है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स, उनकी फैमिलीज, उनकी रीलोकेशन और सारे मामलात में हेल्प की है। इट्स रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आयरिश पाकिस्तानी जो डॉक्टर्स हैं उनकी वेल बीइंग के लिए, उनकी एजुकेशनल एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए और उनकी डिफरेंट लोकेशंस में जब वो एवरी 6 मंथ मूव ओवर होते हैं उस दौरान उनको सपोर्ट करना। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैं यहाँ की, क्योंकि मुझे 7 साल हो गए आयरलैंड में, लेकिन मुझे अभी भी लगता है जैसे मेरा हर रोज़ नई लर्निंग का दिन है। हम सब का मोटो यही है कि हम सब मिलजुल के काम करें, यूनिटी के साथ काम करें और हमारी आने वाली नस्ल के लिए हम लोग एक अच्छा मुस्तकबिल छोड़ के जाएं। Alhamdulillah, Allah give me the opportunity and experience to visit your beautiful country. And I, as an Irish ambassador with Pakistani connections, will do my utmost to support the Pakistan overseas community. Today we had a lovely gathering here, Association of Irish Pakistani Physicians and Surgeons, and there was a beautiful representation from all over the doctor community. आज हम यहाँ पे इकट्ठे थे कोलैबोरेशन के लिए, जो दूसरी पाकिस्तानी बेस्ड आयरिश सोसाइटीज़ हैं, बहुत अच्छी गैदरिंग रही। We are very hopeful. It was a good meeting. इस मौके पर पीओसी के सदर राना उस्मान ने पीओसी के प्लेटफॉर्म से आप्स आयरलैंड को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई और पीओसी के साथ इलाक के मसूदे पर दस्तखत करके एक नए बाब का आगाज किया। एप्स आयरलैंड के आज के इस इवेंट में बड़ी तादाद में यंग क्राउड देखने को नजर आया है। इसके साथ साथ सीनियर जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्होंने भी अपनी एडवाइसेस और अपना जो वेल विशेस हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्हें पेश की हैं। इसके साथ साथ पीओसी का जो वफद है उन्होंने भी इस इवेंट में आए हैं ये लोग, और यहाँ पर एक मेमोरेंडम भी साइन किया है जिसके साथ अब एप्स पीओसी के साथ मिलकर आयरलैंड में पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनके लिए काम करेंगे। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। स्कॉटलैंड की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बिलीव इन स्कॉटलैंड हामी जमात ने आइंदा लाहेअमल का ऐलान कर दिया। डंडी और एंगस आज़ादी ग्रुप के हामियों का स्लेयर गार्डन डंडी में तकरीब का अहतमाम किया गया जिसमें कसीर अफराद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात कैसर हबीब की रिपोर्ट में। स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए होने वाले पहले रेफरेंडम के 7 साल मुकम्मल होने पर डंडी में दूसरे रेफरेंडम की तैयारियों के लिए तहरीक जोर पकड़ गई। इस हवाले से डंडी और एंगस आज़ादी ग्रुप ने स्लेसर गार्डन में एक तकरीब का एहतमाम किया जिसमें आज़ादी के हामी सरगर्म कारकुनान और अफराद ने शिरकत की। जेन फिलिप ने अपनी जमात की क़ियादत करते हुए बिलीव इन स्कॉटलैंड से मुतल्लिक आइंदा मकामी एक्शन प्रोग्राम के मुतल्लिक बताया। Independence is normal. This country, this beautiful country of Scotland and its people are well placed both financially and intellectually to forge our own path. Our Scottish government, who have done so many things for the people of Scotland, and that's without question. For our children and grandchildren is in an independent Scotland. We've seen the damage that's been caused by the Westminster policies, the biggest of which is obviously Brexit, pulling us out of the European Union against our will. But the damage that has been caused by Brexit is only just begun. We are seeing food shortages. Today is the beginning of our campaign for an independent Scotland. It's been a very difficult time the last 2 years. It has been for everybody. But for yes groups, we've been forced to draw in on ourselves and not communicate and not do very much apart from the usual Zoom meetings. So when today's event was announced, the Believe in Scotland Action Day, we thought it'd be a wonderful opportunity for a number of our activists to get together again to plan what we're going to do in the future. We have children going to bed hungry here, which shouldn't happen because we are a rich country and the resources that go down to Westminster are funding vanity projects like the high-speed rail that we've got to pay for, but it doesn't even come anywhere near Scotland. I think in the next 18 months, 2 years, there will have to be a referendum in Scotland because that's the wish of the Scottish people. And if they won't give us one, then we will organise one ourselves. डंडी के मशहूर अवार्ड याफ्ता सिंगर शैना वेलिंगटन ने स्कॉटलैंड की आज़ादी पर गीत गाकर हाज़रीन की दाद वसूल की।
प्रोग्राम में काउंसलर हीथ वाइट, कैथरीन और दीगर ने अपने अपने जज्बात का इजहार किया और अनकरीब दूसरे आज़ादी रेफरेंडम और एक आज़ाद और खुद मुख्तार स्कॉटलैंड के लिए पुरुमीद और पुरजोश नजर आए। स्कॉटलैंड के लोगों की चॉइस है कि वो अपने स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं। ना सिर्फ यहाँ के स्कॉटिश लोग बल्कि यहाँ की बेम कम्युनिटी भी वो स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंट देखना चाहती है और वो समझती है कि इसमें ही इनके बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल है। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी, स्कॉटलैंड। PTI आज़ाद कश्मीर नोटिंगम की जानिब से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI की कामयाबी की खुशी में यौम तशक्कुर की एक खूबसूरत तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब का मज़ीद अहवाल जानते हैं शहजाद अरमान की इस रिपोर्ट में। PTI आज़ाद कश्मीर नॉटिंगम की जानिब से आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में PTI की कामयाबी, बैरिस्टर सुल्तान के आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब होने, सरदार अब्दुल कयूम नियाजी के वजीर आज़म बनने और क्वीरट्टा से डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली के वजीर सेहत बनने की खुशी में तकरीब सजाई गई। तकरीब का एहतमाम साबिक सदर PTI आज़ाद कश्मीर नॉटिंगम जाहिद चौधरी ने किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मोहम्मद मकसूद अब्दाली थे। उनका कहना था कि इमरान खान ईमानदार, सादिक और अमीन हैं, जिसके साथ उन्हें काम करने की बहुत ज्यादा खुशी है। वीडियो लिंक के जरिए पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर के वजीर सेहत डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली ने हाजरीन से बराह रास्त खिताब भी किया और वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। दीगर शुरका का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में PTI की कामयाबी से आज़ाद कश्मीर में नए दौर का आगाज हो गया। उनका मजीद कहना था कि अब लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। तकरीब में PTI के रहनुमाओं समेत कम्युनिटी के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बरतानिया में बसने वाली पाकिस्तानी नयाद अहम सियासी शख्सियात ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान ख़त्म करने को साजिश करार दिया है और उन्होंने न्यूजीलैंड हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ICC से सख्त एक्शन लेने का मुतालबा करे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जो अभी न्यूजीलैंड ने अपना दौरा पाकिस्तान, जो क्रिकेट का दौरा पाकिस्तान ने उन्होंने मनसूख किया है, ये नहायत ही अफसोस की बात है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और उसके अलावा जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, स्पेशली हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उन्होंने तो अमन अमान के हवाले से पूरी उनको गारंटी दी थी और न्यूजीलैंड की जो इंतज़ामिया है उन्होंने बाकायदा दौरा किया था और इत्मीनान का इज़हार किया था। अगर उनको इतने कंसर्न्स थे तो वो पाकिस्तान आते ही ना। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किया। अगर वो पहले ना आते तो वो बेहतर होता, बजाय इसके कि वो आए और 6 दिन रहने के बाद वो वापस चले गए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को प्रोटेस्ट जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल वो तो है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के साथ भी ये उठाना चाहिए। देखिए, मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, उनका फ़ैसला है कि वो पाकिस्तान में वो नहीं खेलेंगे। मुझे समझ नहीं आ रही, इसके पहले भी वेस्ट इंडीज़ मुख्तलिफ टीम, जिम्बाब्वे जो टीम वहाँ टूर कर चुके हैं। पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने फाइनलाइज किया था, लेकिन ये बहुत ही बड़ा एक फ़ैसला उन्होंने लिया है, लेकिन ये डैमेजिंग है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान को ये केस ICC के सामने लेकर आएँ। न्यूजीलैंड क्रिकेट का जो रोल किया है उन्होंने, पाकिस्तान आके फिर क्रिकेट को ना प्ले करना और सिक्योरिटी को यूज़ करना, ये कंडेम्नेबल है। ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट को पॉलिटिक्स की तरफ नहीं लाना चाहिए, पॉलिटिक्स से फ्री होना चाहिए। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही अब सेफ़ कंट्री है। हर जो मुल्क मेन हैं उनकी अगर आप गवर्नमेंट के साथ वेबसाइट पे जाएं, वो बताएंगे कि थिंग्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो ये कोई वजह नहीं कि उनको इस तरह कैंसिल करना चाहिए था। अगर को उनको तशवीश थी, पाकिस्तान के पास मजबूत इदारे हैं जो उसके रिस्पांस को डील कर सकते हैं। 92 News as a community channel has reached out seeking reactions to the actions of the New Zealand cricket team. Really, it's been a very puzzling experience for somebody like me for a number of reasons. Firstly, whatever concerns, new concerns or existing concerns that may have arisen should have been discussed with the Pakistani authorities in the first place, and a number of measures could have been put into place. मैं 92 की वसात से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि न्यूजीलैंड को लास्ट मोमेंट के ऊपर इस तरह टीम वापस लेके नहीं जाना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में क्रिकेट आ रही है और ये क्रिकेट फैंस, क्रिकेट प्लेयर्स और पाकिस्तान के लिए ये मेरे ख्याल में वजह तशवीश है। लेकिन ओवरऑल भी ट्रस्ट डेफिसिट को मिलके ख़त्म करना चाहिए।
یوم دفاع پاکستان کے سلسلے میں کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں شائقین کرکٹ نے جہاں افواج پاکستان کو سلام پیش کیا، وہیں کرکٹ کے ذریعے سماجی رابطوں کی بحالی پر خوشی کا اظہار بھی کیا۔ نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کی منسوخی پر بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے نواحی علاقہ سلاؤ کی مقامی کرکٹ گراؤنڈ میں فاطمہ شفیع ٹرسٹ کے چیئرمین حاجی محمد اقبال اور چیف آرگنائزر رانا بابر کے زیر اہتمام کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی ہائی کمیشن لندن 11 ساؤتھ ایسٹ کرکٹ لیگ، بیسٹ وے 11 اور پاک میڈیا 11 نے حصہ لیا، جبکہ میئر آف سلاؤ محمد نذیر اور معروف سماجی و کاروباری شخصیت چودھری اشتیاق احمد نے خصوصی شرکت کر کے کھلاڑیوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ ٹورنامنٹ میں ہر میچ 10 اوورز پر مشتمل رہا، تاہم فائنل میں ساؤتھ ایسٹ کرکٹ ٹیم کو ہرا کر بیسٹ وے کرکٹ ٹیم نے جیت اپنے نام کر لی، جبکہ پاکستانی ہائی کمیشن لندن اور پاک میڈیا 11 کے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی پر شائقین کرکٹ نے بھرپور داد دی اور کہا کہ یوم دفاع کے سلسلے میں اس طرح کے صحت مند مواقع دیار غیر میں غنیمت سے کم نہیں۔ ڈیفینس ڈے کے لحاظ سے یہ جنہوں نے اہتمام کیا، اسپیشلی ینگ کرکٹرز انوالو کیے ہیں، اٹس ونڈرفل ٹو سی دیٹ، آئی ہوپ اٹ کیریز آن۔ پاکستانی کمیونٹی ہے، لندن کی 4 ٹیمیں ہیں، پاکستان ہائی کمیشن بھی ہے، ہماری پاک میڈیا کرکٹ کلب بھی ہے اور بیسٹ وے کی ٹیم ہے، 4 ٹیمیں ہم یہاں پر کھیل رہی ہیں، تو بہت اچھا ماحول، بہت اچھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہے، اسپیشلی اس سال جو میں نے دیکھا ہے یو کے میں بہت ساری کرکٹ لیگز نے میچز کرائے ہیں، اور اسپیشلی دفاع پاکستان کے حوالے سے اور 14 اگست کے حوالے سے یہ ایک بہت خوشائند اقدام ہے، اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ پاکستان ہائی کمیشن کی ٹیم نے اس میں شرکت کی اور بڑا ہم نے انجوائے کیا اس ٹورنامنٹ کو۔ انفارچونیٹلی جو ٹیمز اس میں تھیں انہوں نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تیاری کی تھی۔ پاک میڈیا اور فاطمہ شفیع فاؤنڈیشن کے زیر سایہ آج ہم نے اس کو ادھر سلاؤ میں منعقد کیا ہے۔ اس میچ کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان افواج کو جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔ ہم نیٹس میں بار کھیل کے تھک کے بول کر کے بہت مزہ آیا۔ We had an amazing time. It was amazing. Even though we lost, it was enjoyable game. Yeah, it's an amazing ground. Hopefully we can play again here. ہم لوگوں نے کرکٹ میچ کھیلا اور فٹ بال میچ میں ہمیں بہت مزہ آیا تھا، اور جب ہم لوگ فٹ بال کھیل رہے تھے وہاں پہ ہم ساروں نے اتنے بڑے سکورز کیے تھے۔ اس موقع پر کھلاڑیوں اور شائقین کرکٹ نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت افواج پاکستان کا مضبوط ہونا ہے، ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور ہم اپنی افواج کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کا دورہ منسوخ ہونا گہرے دکھ کا سبب بنا۔ میرے خیال میں کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں تھا، جبکہ گورنمنٹ آف پاکستان اور باقی آفیشیل سب اس چیز کی ذمہ داری لے رہے تھے کہ کوئی ایسی چیز نہیں۔ جسٹ بیفور دا گیم سٹارٹس وہ ٹاس سے پہلے انہوں نے وہ پل آؤٹ کیا۔ پاکستان جو نیوزی لینڈ کا تھا، آئی تھنک اٹ واز ویری سیڈ ڈیسیژن فرام دی نیوزی لینڈ پیپل، دے ہرٹ اے لاٹ آف ایموشن فرام پاکستان پلیئرس اینڈ the community۔ ٹورنامنٹ کے اختتام پر تمام ٹیموں نے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگا کر ماحول کو گرما دیا، اور میئر آف سلاؤ محمد نذیر احمد اور چودھری اشتیاق نے پہلے اور دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیموں کو ٹرافی جبکہ دیگر کھلاڑیوں کو میڈل پہنائے۔ چمٹا گائکی کا ایک انداز برطانیہ میں بھی پاکستان کے معروف لوک گلوکار کئی دہائیوں سے اپنی آواز کا جادو جگا رہے ہیں، اور عالم لوہار کے ساتھ بھی انہوں نے گایا۔ پنجاب کی ثقافت کو دیار غیر میں زندہ رکھے ہوئے لندن میں انہوں نے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان سے بات چیت کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ اس وقت برطانیہ کے اندر پاکستان کے عظیم لوک گلوکار بشیر لوہار صاحب موجود ہیں، جنہوں نے پاکستان کے کلچر کو پوری دنیا کے اندر متعارف کرایا۔ اس کے علاوہ جو لوک گلوکاری ہے، اس کے اندر انہوں نے پاکستان کے عظیم جو گلوکار تھے، فنکار تھے، عالم لوہار کے ساتھ کام کیا، عارف لوہار کے ساتھ کام کیا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے جتنے بڑے بڑے میلے ٹھیلے ہوتے ہیں ان کو بھی رونق بخشنے میں بشیر لوہار کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ لیکن یہ پاکستان کا گمنام ہیرو اس وقت برطانیہ کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ 30 سال سے برطانیہ کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی اتنی خدمت کی، تو یہ برطانیہ میں کیوں اپنی زندگی بسر کریں، اس کی کیا وجہ؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان کی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ میں ادھر آیا تھا، تو کلچر ٹرپ کے ساتھ میں آیا تھا، تو اس کے بعد پھر میں ادھر میلے ٹھیلے لگتے تھے، یہ برطانیہ حکومت نے مجھے بلوایا،
जितने भी बरतानिया के मेले थे मैंने किए, और मैं पाकिस्तान भी जाता रहता हूँ, वहाँ भी करता हूँ। लोग विरसा में मुझे 35 साल हो गए काम करते हुए। उसके जो पहले आलम लोहार के साथ मैंने शागिर्दी की, तकरीबन कुछ 14 साल मैं उनके घर रहा लाले मूसे में, और आरिफ लोहार साहब से भी, क्योंकि उनके साथ भी मैं काम किया। आलम लोहार जब उनकी डेथ हुई उस टाइम भी मैं उनके साथ था, आलम साहब के साथ था। कभी आपको हुकूमत पाकिस्तान ने एक्नॉलेज किया, कभी आपको कोई बड़ा अवार्ड के लिए बुलाया गया? नहीं, अभी तक नहीं बुलाया गया। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान की आस रखी बैठा हूँ कि उनकी मेहरबानी होगी जो मेरी तरफ भी तवज्जो करेंगे। तो अच्छा, आपकी ख्वाहिश है कि आपको पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। जितनी मेरी खिदमत होगी, 45 साल हो गए मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में मैं जा रहा हूँ, तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। कोई बशीर लोहार साहब कि आपका कोई इसमें शागिर्द भी है? ये जो आपका चिमटा है, इसका हम देख रहे हैं एक रवायत ख़त्म होती जा रही है, क्या वजह है? जी नहीं, ये रवायत नहीं ख़त्म होती। आलम लोहार के माशाल्लाह पोते भी अभी शुरू कर दिया है काम, आरिफ लोहार के बेटे ने काम शुरू कर दिया है। ये रिवायत नहीं ख़त्म होती। इंशाल्लाह ये हमारा कल्चर है, इसको हम अच्छी तरह से जानते भी हैं और करते भी रहेंगे। जब आप गोरों के देश के अंदर जब आप चिमटा बजाते हैं तो ये एक क्या गोरे क्या इसका आपको रिस्पांस देते हैं? गोरे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते थे, पंगड़ा पाते हैं हमारे साथ, काफ़ी प्यार करते हैं, तो गोरे बहुत लाइक करते हैं हमारे कल्चर को। अच्छा, आपने इतने साल फ़न को दिए, वैसे आपकी ख्वाहिश क्या है? आपको इस अपना फ़न के अंदर कहाँ तक जाना चाहते हो? ये जहाँ तक जाना चाहते थे पहुँच गए हैं। पूरी दुनिया में हमने अपना कल्चर परफॉर्म किया, और हम ये चाहते हैं कि हमें हमारे बच्चों को भी पता हो, हमारे बच्चों को भी लोग कहें कि आपके गवर्नमेंट पाकिस्तान ने आपके वालिद को कोई अवार्ड दिया था। तो अभी तक हमें मिला नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम खुश हैं? इस बात पे हम खुश होंगे जब अवार्ड मिलेगा।